بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال اندوزی سے ممانعت کی روایت کیا عام ہے؟ ارشاد فرمایا کہ احادیث میں جو روپیوں کو جمع کرنے کی وعید آئی ہے ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عام مانتے تھے اور دوسرے حضرات ان کو عام نہیں مانتے تھے، بلکہ مخصوص طور پر اہل صفہ کے حق میں مانتے تھے۔ اہل صفہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے سامان میں سے ایک اشرفی مل گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار کیم من النار دیناران کیان من النار، ایک اشرفی جس کے پاس ہوگی اس کو ایک داغ لگے گا آگ کا، دو ہوں گی تو دو داغ لگیں گے آگ کے۔ اس حکم کو عام اصحاب صفہ کے ساتھ مخصوص مانتے تھے کہ ان کو کمانے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک چبوترا ان کے لیے بنا دیا گیا تھا، اس پر وہ رہتے تھے، اور ان کے لیے جو مطبخ اور کھانے کا انتظام تھا وہ یہ تھا کہ انصار اپنے باغوں سے کھجور کے گچھے توڑ کر لاتے اور مسجد نبوی میں لٹکا دیتے، کسی نے ایک کھا لی، کسی نے دو کھا لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو مجمع تھا، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، باقی سن رہے تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے، پوچھا کیا کر رہے ہو تو کہا کہ اس طرح قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور حال یہ تھا کہ کسی کے پاس صرف ایک چادر تھی، کسی کے پاس لنگی ہے، کسی کے پاس کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کا حال ایسا تھا کہ اس کے پاس سطر چھپانے کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا، وہ دوسروں کے کپڑے سے اپنے سطر کو چھپائے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کو اجازت نہیں تھی روپے پیسے پاس رکھنے کی۔ عام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ہی سمجھتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم سب کے لیے عام ہے، اسی وجہ سے ان کی زبان بندی کر دی گئی تھی۔ روایت میں موجود ہے، سنن دارمی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ وسطیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے مسئلہ بتا رہے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ بڑے مزے سے مسئلے بتا رہے ہو، تمہاری تو زبان بندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور مجھے یہ انداز ہو کہ تلوار کے چلنے اور گردن کے کٹنے سے پہلے ایک مسئلہ بتا دوں گا تو میں مسئلہ بتانے کی کوشش کروں گا، تلوار سے بچنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ شہر بدر بھی کر دیے گئے تھے۔ ایک مقام ہے ربضہ، وہاں پر رہتے تھے اور ان کی بیوی تھی اور ایک غلام تھا۔ کسی نے ان کی خدمت میں آ کر کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں استفادے کے لیے، تو کہا کہ ہمارے یہاں ایک شرط ہے جسے آپ کے مدارس میں داخلے کے لیے شرط ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں اپنا کوئی مال خرچ کرنے کے لیے کہوں تو ایک دم بڑھیا مال خرچ کرنا۔ ایک مرتبہ تالاب جیسا پانی تھا، اس تالاب کے کنارے کچھ لوگ آ کر ٹھہرے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کتنے گھرانے ہیں، یعنی کتنی فیملی۔ پھر فرمایا کہ ایک اونٹ ذبح کرو اور جتنے گھر وہاں ہیں اتنے ہی اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے کرو، اور ایک ٹکڑا سب کے یہاں پہنچا دو اور ایک ٹکڑا ہمارے یہاں بھی دے دو۔ وہ خادم اونٹ لایا، اس کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آ گیا۔ ان سے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ سب سے بڑھیا مال جو ہوگا وہ لاؤں گا۔ خادم نے کہا کہ میں نے پہلے سب سے بڑھیا اونٹ ہی لیا تھا، نمبر 1 والا، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ یہ آپ کے سفر کا ہے اور یہ مضبوط ہے، یہ دوسرا بھی گیا گزرا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، لیکن اس سے نمبر 2 کا ہے، اس واسطے میں لایا ہوں۔ تو فرمایا کہ دیکھو جی، میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن کے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میری ضرورت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ احقر راقم الحروف سے فرمایا کہ سمجھ میں آ گیا، میری ضرورت کا دن تو آخرت کا دن ہے، دنیا میں ہے ہی نہیں، لہذا تم کیا اس کو برداشت کر لو گے کہ دنیا میں میری ضرورت کا دن ہے ہی نہیں؟ کیا اس کو عام مانو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے اور اندیشہ ہوا کہ انتقال ہو جائے گا، بیوی کو پریشانی ہوگی، تو کہا کہ دیکھو میرا جب انتقال ہو جائے تو یہاں پر کھڑی ہو جانا، ادھر سے ایک قافلہ آئے گا، اشارہ کر کے اس قافلے کو روک لینا اور کہنا کہ ابو ذر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تجزیہ و تقسیم کر کے جاؤ، اور اتنے میں وہ قافلہ میری تجزیہ و تقسیم کرے، یہ بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دینا اور اس کا شوربہ بنا دینا، یہ اناج پیس کر روٹی بنا لینا۔ جب وہ لوگ میری تجزیہ اور تقسیم سے فارغ ہو جائے
تو کہنا کہ ابو ذر کی وصیت ہے کہ کھانا کھا کر جاؤ، اور وہ وقت ایسا تھا کہ قافلوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو چکی تھی، حج کا زمانہ بالکل قریب آ گیا تھا، جو آنے والے تھے آ چکے تھے، لیکن امیر المؤمنین کا حکم پہنچا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حج کے موقع پر، مجھ سے آ کر ملاقات کرو۔ اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے، اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے تیز چلے آ رہے تھے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ قافلہ ادھر سے آئے گا۔ اہلیہ کھڑی ہو گئی تھی، جب دور سے اس کا اندازہ ہوا کہ قافلہ آ رہا ہے تو اشارہ کر کے روکا، وہ رک گئے۔ اہلیہ نے کہا کہ ابو ذر کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر تم اکیلے مرو گے، وہاں پر کوئی ہوگا نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیسے سے عداوت تھی، اسلام لانے کے بعد عداوت کا رخ بدل گیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو جس شخص کے پاس پیسے دیکھتے تھے اس سے چھین لیتے تھے، اس کو مار ڈالتے تھے۔ عداوت کا سبب یہ ہوتا تھا کہ پیسے اس کے پاس کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد عداوت کا رخ ایسا بدلا کہ اگر کسی کی جیب میں روپیہ ہے تو فرماتے تھے کہ خدا کے راستے میں صدقہ کیوں نہیں کرتا۔ نزاع کی تکلیف کیا گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نزاع ہو گیا ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل تذکر آیا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں نے بھی بتایا تھا کہ مولانا مناظر حسن غیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے، پڑھے لکھے تھے شروع زمانے میں۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر مستقلاً ان کی تفسیر کی حالات لکھی ہوئی ہے، اور ابو ذر غفاری کے نام سے وہ کتاب مشہور بھی ہے۔ میں نے پڑھی تھی، بہت ہی اچھی لگی تھی، اور وہ پڑھنی چاہے، اس میں بڑی تفصیلات ہے۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی، جس زندگی میں وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اس وقت کی زندگی کے احوال بہت الگ ہے۔ اور پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر وہ اسلام لے آئے، اس کے بعد کی ان کی زندگی بدلی، وہ اور حال ہے۔ زندگی اسلام لانے سے پہلے جو ان کی زندگی تھی، وہ جس کے ہاتھ میں بھی پیسے دیکھتے تھے اس کو قتل کر دیتے کہ تیرے پاس پیسے کیوں ہیں، میرے پاس ہونے چاہیے، اور پیسے لے لیتے تھے سب کے۔ یعنی ایک قسم کی گنڈا گردی کہنی چاہیے، سمجھ میں۔ اس وقت جس کے ہاتھ میں بھی دیکھا کہ اس کے پاس پیسے ہے، دے دو، نہیں دے دے تو مار ڈالتے تھے۔ پھر اسلام لے آیا، تو اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ایسی پلٹی ماری کہ پیسے کے ساتھ دشمنی ہو گئی۔ اب کسی کے پاس بھی پیسے دیکھتے ہیں تو اس کو بھی، یا اپنے پاس پیسے دیکھتے ہیں تو اس کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ زندگی پوری بدل گئی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور ہاؤس اتنا پاورفل تھا کہ تھوڑی دیر میں حالات ادھر سے ادھر پلٹ جاتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے متعلق بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شکل اگر کسی کی تھی تو آپ کی تھی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ مکان اگر کسی کا تھا تو آپ کا تھا۔ لیکن اب اسلام لانے کے بعد بالکل الٹا ہو گیا، سب سے زیادہ پسندیدہ شکل ہے وہ آپ کی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ مکان وہ آپ کا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ کل بتایا کہ پیسے رکھنا یہ اچھا ہے یا پیسے نہ رکھنا یہ اچھا ہے۔ آگے
हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरान पाक के आयतें हैं वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा वगैरह, उन सब का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको माल दिया हो, सब माल अल्लाह का है, मेरा कुछ भी नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं, सब अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है अपनी तरफ से देता है, और हम ये समझते हैं कि हम कमाते हैं। अगर हम कमाते होते तो फिर जो डिग्री मेरी है वही डिग्री तुम्हारी होती, तो दोनों को बराबर का पैसा मिलता। लेकिन हम देखते हैं कि एक डॉक्टर के यहाँ तो लाइन लगी हुई है और एक डॉक्टर के यहाँ कोई भी नहीं होता। ये तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों को मुतवज्जे करते हैं। खैर, हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसलक, हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत ये थी कि जितने पैसे की आज तुमको जरूरत है उतना पैसा तुमको रखना जायज है, उतना पैसा तुमको इस्तेमाल करना दुरुस्त है। बाकी उससे जितने ज्यादा पैसे हो ये रखना जायज नहीं, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो उस माल को अल्लाह तबारक व तआला गरम करके तपा कर सांप बनाकर तुमको कयामत के दिन क्या है तुम्हारे गले में डाल देगा। समझ में आ गया? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो उस माल की ज़कात देना जरूरी है, जो फर्ज है। और उनके अलावा अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो उस माल को सदका करना तुम्हारे लिए अफजल है, सदका करना बेहतर है। जितना ज्यादा सदका करोगे उतना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब बढ़ेगा। समझ में आया नहीं? यानी इनके यहाँ सारा का सारा माल निकाल देना जरूरी नहीं, बल्कि तुम जमा करके रखो तो जमा करके रखना भी दुरुस्त है। लेकिन जो जो हक आते हैं, चाहे रमजान में सदका फितर आए, ज़कात आए, जो भी आए, वो हक अदा करना जरूरी है। इसके अदा करने के बाद जितना रखोगे तुम्हारे लिए रखना दुरुस्त है। समझ में? हजरत अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक़ गुज़िश्ता कल भी मैंने हदीस में बताया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा पूछा, या अबू दर ओहद देखा है तुमने? तो हजरत अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये समझे कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वहां किसी काम के लिए भेजना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सूरज को देखा। इसलिए वही घड़ी थी कि अभी कितनी देर में सूरज गुरूब हो जाएगा, इतनी देर में जाकर आ जाऊंगा कि नहीं वगैरह सब। फिर उसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि अबू ज़र, अगर अल्लाह जल्ले जलालहू व मन वालहू ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर मुझे सोना अता फरमा दे, ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर मुझे सोना अता फरमा दे, तो शाम होने से पहले मैं उस सारे सोने को लोगों में तकसीम कर दूंगा, एक भी पैसा अपने पास नहीं रखूंगा। समझ में आ गया? और इसी तरीके से एक वाक़े में जिक्र किया जाता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और असर की नमाज पढ़ाकर सलाम फेर कर सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में से निकले और अपने घर में गए। इतने जल्दी जल्दी गए कि हम सारे के सारे साहबा कहते हैं कि हम सारे सोचने पड़ गए कि क्या बात हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जल्दी जल्दी क्यों गए। जब वापस आए तो आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ाने से पहले घर में एक सोने का टुकड़ा रखा हुआ था, वो मुझे याद आया। उस वक्त मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया था, अब मुझे याद आया कि मेरे घर में सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अगर मेरा भी इंतकाल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि तेरे घर में सोना का टुकड़ा क्यों था, तो मैं क्या जवाब देता। इसलिए मैं जल्दी से गया और उसको घर वालों को बता दिया कि इसको ये सदका कर दो, ये सदका कर दो, ये सदका। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल और भी थी कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल का मिरास भी नहीं होती थी, मालिक ही नहीं होते थे। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रास्ता तकरीबन यही था। समझ में आया नहीं?
لیکن ہر ایک کے لیے یہ معاملہ ذرا مشکل ہے کہ کچھ بھی نہ رکھے. اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو، صدقہ فطر ادا کر دیا ہو، شریعت کی طرف سے جو مال مقرر ہے اس مال کو ادا کر لیا ہو، تو زیادہ پیسے اگر تم رکھو تو یہ رکھنا جائز ہے، یہ کنز میں داخل نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیادہ پیسے رکھنے کی وجہ سے تم کو سزا نہیں دے گا. سمجھ میں آیا؟ صحابہ کا عام متن دستور یہی تھا. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک دوسرا تھا کہ جو لوگ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں اور جن کو آخرت ہی آخرت چاہیے، ان کو دنیا کے پیسوں کو جمع کر کے کیا فائدہ. اس لیے وہ دنیا کے پیسے رکھتے ہی نہیں تھے، اور اب پیسے آتے تھے تو ضرورت سے زیادہ، ایک دن کی ضرورت سے زیادہ ہوتے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. اور یہی حال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ کا تھا. اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا، سمجھنا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مدرسہ تھا، یا دوسرے لفظوں میں کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خانقاہ تھی. جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانقاہ میں اصلاح کے لیے رہنے کے لیے آتا تھا وہ وہاں رہتا تھا. ان کا گھر بار بیوی بچے وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ وہی آج بھی ہے وہ صفہ کی جگہ، سمجھنا ہے، مدینہ منورہ میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حضرات رہتے تھے. کمی بیشی ہوتی رہتی تھی. عام تقریباً 200 آدمی تک اس جگہ پر رہتے تھے. ان لوگوں کے لیے یہی تھا کہ دنیا میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ یہ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ کے آدمی ہیں، اللہ کے ولی حضرات. ان کا کھانا پینا جو ہوتا تھا وہ کھانا پینا بھی مدرسے میں پکتا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو زراعت کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، وہاں سے کچھ لاتے تھے، وہ وہاں اصحاب صفہ کی جو جگہ تھی وہاں اس کو لٹکا دیتے تھے. کھجور کی پوری ٹہنی لٹکا دی، اب جس کو کھانا ہے اس میں سے کھا لے. یہ ان کا کھانا پینا ہوتا تھا. سمجھنا گیا؟ ایک اصحاب صفہ یعنی تو اللہ والے لوگ ہیں جس کا کھانا پینے کی ذمہ داری سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. ایسے آدمی کو پیسے جمع کرنا یا ایسے آدمی کو پیسے اندوق جمع کرنا تو درست نہیں تھا. سمجھنا ہے؟ ایک آدمی جو اصحاب صفہ میں رہتا تھا اس کا انتقال ہوا، تو انتقال ہونے کے بعد 1 دینار اس کے پاس سے نکلا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو متوکلین لوگ تھے، اس کے پاس 1 دینار نکلا کیوں؟ اس کو تو 1 دینار بھی رکھنا جائز نہیں تھا. ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار 1 داغ، 2 دینار 2 داغ. کیا مطلب؟ اس لیے کہ ان کو تو پیسے نہیں رکھنا چاہتے، جیسا بزرگ غفاری فرمایا کرتے ہیں. سمجھنا ہے؟ اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، ان کے پاس بہت سارا مال تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے یہ تبلیغ کر لی تھی کہ کسی آدمی کے پاس مال کی طرف تمہاری توجہ ہونی ہی نہیں چاہیے. مال کسے کہتے ہیں؟ ما یمیل الیہ القلب، جس کی طرف دل جھکے، جو دل کو پسند آئے. 5 روپے کے نوٹ ہو، ابھی 5 روپے کے نوٹ ہو تو ابھی اس کو لکھ کر جیب میں رکھنے کو جی چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ اس لیے اس کو مال کہتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کہتے ہیں کہ مال کو اپنے پاس رکھو ہی مت. اور تب ان کی تبلیغ بھی یہی تھی. خود بھی زاہد تھے
اور لوگوں کے لیے بھی یہ چاہتے تھے کہ زہد اختیار کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ابتدائی دور تھا وہ بہت غریب تھا, بہت غربت کا تھا, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے اوپر غریبی کا خوف نہیں کھاتا ہوں کہ تمہاری اس سے بھی زیادہ غریبی آئے گی تو کیا ہوگا, بلکہ مجھے تو خوف ہے کہ تمہارے پر دنیا پھیل جائے گی اور تم اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ مجھے اس کا خطرہ ہے. چنانچہ یہی ہو رہا ہے. ایک مکان ہے, وہ ایک مکان والا چاہتا ہے کہ میرا دوسرا مکان ہو جائے. ایک بیگھہ زمین ہے, وہ چاہتا ہے کہ میری 2 بیگھہ ہو جائے. ایک دکان ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے 2 دکان ہو جائے. ہے یا نہیں؟ حالت یہ ہو گئی. حضرت ابوذر غفاری بڑے بڑے صحابہ کے پاس جا کر ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ جتنے پیسے تم نے جمع کیے ہیں اتنے تم کو جہنم کے داغ لگیں گے, سب اللہ کے راستے میں نکالو, زیادہ رکھنا چاہیے. اور صحابہ کرام ناراض ہوتے تھے, بڑے صحابی کیا بولے ان کے ساتھ. تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا کہ بھائی ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کنٹرول کرو, یہ تو بہت پریشان ہو کر رہے ہیں, ہر جگہ پر یہ کام کر رہے ہیں. تو امیر المومنین نے ان کو حکم دے دیا کہ ملک شام کو چھوڑ کر یہاں آ جاؤ. اور اس وقت صحابہ کرام ملک شام میں تھے, اور ملک شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سہولتیں دے رکھی تھی مال دولت کی. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ منورہ آ گئے. اب مدینہ منورہ میں بھی حضرت عثمان کے زمانے میں اچھی حالت ہو گئی تھی. یہاں بھی کسی اچھے آدمی کو دیکھتے تو ان کو تبلیغ, یہی تبلیغ ہوتی تھی ان کی, جیسے آپ لوگوں کے چلا لگاؤ, سمجھنا ہے, وہی ان کا تھا, پیسے نکالو بس. اب یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ حضرت اس کو کچھ سمجھاؤ, یہ تو ہر جگہ پر ہم کو پکڑ لیتے ہیں, کیا کریں, کس طریقے سے کریں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دے کر کہہ تو دیا تھا کہ ابوذر کیا حال ہوگا تیرا, کہ تجھے جنگل میں رہنا پڑے گا اور تیرا انتقال بھی ہوگا تو اکیلا ہوگا, تیری بیوی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا, کوئی قافلہ آئے گا وہ قافلہ تجھ کو دفن کرے گا. پیشن گوئی فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے, اور آپ کو ہم منع بھی کرتے ہیں کہ آپ تبلیغ نہ کریں, بند کریں, منہ بند رکھیں, لیکن آپ یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایسا کریں, ربضہ نامی ایک جگہ ہے جنگل میں, وہ بالکل تنہائی علاقہ ہے, وہاں کوئی آدمی نہیں ہے, وہاں کوئی رہتا نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ اور غلام کے ساتھ ربضہ چلے جائیں, وہاں رہیے. وہاں کوئی صحابی نہیں جائے گا, کوئی صحابی نہیں ہوگا, تو وہ کس کو کہیں گے اور کس کو تکلیف ہوگی. تو یہ حضرت ابوذر غفاری ربضہ چلے گئے. اب وہاں ملک شام میں بھی اب ان کو کوئی کہنے والا نہیں رہا, مدینہ منورہ میں بھی کوئی کہنے والا نہیں رہا, سکون ہو گیا. اب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت آیا. سمجھنا ہے, اب ان کی بیوی تھی وہ پریشان کہ بھائی اب کیا حال ہوگا, بڑے میاں کا انتقال ہو گیا تو غسل, کفن, دفن سب مسئلہ ہی ہے. ایک عورت بیچاری کیا کرتی, سمجھنا گیا. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات یہ آتی کہ ابوذر تیرا کیا حال ہوگا. یہ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم پریشان مت ہو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا انتقال ہوگا تو ادھر سے قافلہ آئے گا, اور وہ قافلے والے مجھے دفن بھی کریں گے, غسل بھی دیں گے, کفن بھی پہنائیں گے, دفن بھی کریں گے, اور سارا کام وہ کر کے چلے جائیں گے. تم فکر مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی, وہ ان کو معلوم تھا.
اب جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی باہر جا کر کھڑے ہو گئی اس راستے پر کہ ادھر سے آئے گا، یہ کہا تھا نا ایک جگہ آنے کے راستے ادھر کے بھی ہیں، ادھر کے بھی ہیں، ادھر کے بھی ہیں، ادھر کے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ادھر سے آ گیا تو وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ حج کا موسم تقریباً ختم ہو رہا تھا، جو لوگ حج میں جانے والے تھے وہ سارے کے سارے حج میں پہنچ گئے تھے، اب کوئی نیا قافلہ آنے والا تھا بھی نہیں، اس لیے یہاں قافلہ کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو اس اللہ کے نظام کی وجہ سے جگہ دے گا۔ تو بیوی نے دیکھا کہ کچھ قافلہ والا آ رہا ہے، اب یہ نہیں معلوم کہ کون تھے قافلہ میں، لیکن قافلے میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اب دیکھو کہاں سے کہاں تعلق ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین نے وہاں سے کہا کہ جلدی سے تمہارا کام ہے یہاں آؤ، تو وہ اس کام کے لیے وہ جا رہے تھے، لیکن راستے میں وہ ربضہ پڑ رہا تھا تو ربضہ والے راستے سے گزر رہے تھے، جب وہاں سے گزرے تو ان کی بیوی راستے میں کھڑی مل گئی، پوچھا کہ بھائی کہاں کیوں کھڑے ہو، کہ میں ابو ذر کی بیوی ہوں اور ابو ذر کا انتقال ہو گیا ہے اور تم کو دفن کرنے کے لیے میں درخواست کر رہی ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو دفن کرو گے، سمجھ میں آیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دفن کیا اور دفن کر کے وہ چلے گئے۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک تھا کہ زیادہ پیسے جیب میں رکھنے ہی نہیں چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اور اس طریقے سے انہوں نے پوری زندگی اسی میں گزاری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ہاں جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور جو لوگ زکوٰۃ صدقات وغیرہ نہیں دیتے، ان کے لیے وعید ہے کہ قیامت کے دن اس مال کو گرم کر کے ان کو کرنا دیا جائے گا، سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال اگر جو شریعت کی طرف سے مال کے واجبات ہیں، مال کے حقوق ہیں، وہ مال کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، نزاع کی تکلیف کیا گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو بعض مرتبہ کسی کو انتقال میں بہت تکلیف ہوتی ہے، کسی کو آدھے گھنٹے تک، کسی کو 2 گھنٹے تک، کسی کو 3-4 گھنٹے تک نزاع کی تکلیف ہوتی ہے، جان کے نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب ہم لوگوں میں تو یہی مشہور ہے کہ جس کا گناہ ہوگا اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، اور جس کا گناہ نہیں ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگی، فٹ سے جان نکل جائے گی، سمجھ میں آیا؟ تو کسی نے حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ جان کے نکلنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، نزاع کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے یا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہے کہ میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ جو گنہگار ہوگا اس کی جان نکلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک جو نکلی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نزاع کی تکلیف ہو رہی تھی، پانی کا ایک برتن قریب میں رکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ کو ڈالتے تھے اور اپنے منہ پر لگاتے تھے اور پریشان ہوتے تھے اور پناہ چاہتے تھے نزاع کی تکلیف سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اس کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ نزاع کی ہر تکلیف گناہ سے نہیں ہوتی، کسی کو اللہ تعالیٰ کسی اور وجہ سے تکلیف دیتا ہے، وجہ کچھ اور ہوتی ہے، کسی کو درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، کسی کے گناہ معاف کرنے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس وجہ سے اگر کسی کا جو نزاع کی تکلیف زیادہ ہو
تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت گنہگار تھا اس وجہ سے یہ ہوا. سمجھ نہ گیا جی. نزاع کی تکلیف کیا گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانے کی تمنا تھی. تکلیف کا ہونا اور چیز ہے. در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجہاں شرط اول قدم آست کے مجنون باشی. ترجمہ: منزل لیلا کے راستے میں اگرچہ جان کو بہت سے خطرات ہیں، اس راستے میں قدم رکھنے کی شرط اول یہ ہے کہ تو مجنون ہو جائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب کسی شخص کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوتی تھی تو میں سمجھا کرتی تھی کہ یہ زیادہ گنہگار ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا تو یہ خیال نکل گیا کہ یہ تکلیف گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں کوئی اور نقطہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ مصیبت انبیاء کو ہوتی ہے. پھر جو آدمی جتنے نبیوں کے راستے کے قریب ہوگا، سنت کا جتنا تابع دار ہوگا، ان کو اللہ کی طرف سے اور امتحان ہوتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند کیے جائیں. اب تکلیف کے لیے میں ذرا سے بتا دوں، دیکھو ہمارے بدن کے ہر جز میں روح سمائی ہوئی ہے. سمجھنا ہے نہیں؟ جس جگہ میں ہماری روح سمائی ہوئی نہیں ہے اس کو اگر تم کاٹو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی. بال کاٹو اس میں کچھ بھی تکلیف نہیں، اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ناخن بڑھ گئے ہیں اس ناخن کو کاٹو تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جس ناخن کا تعلق جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو روح کے ساتھ لگا ہوا ہے، ذرا سا کٹ جائے گا کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا نا. ذرا سا ناخن کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب یہ ذرا سا ناخن کی جگہ پر بدن میں سے پوری روح کو فرشتے کھینچتا ہے اور فرشتے کھینچ کر لے جاتا ہے تو تکلیف تو ہوئے گی. سمجھنا ہے؟ تکلیف تو ہوئے گی، اور جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہوگا بھی. اور حدیثوں میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نیک لوگوں کی جان کے وقت 500 فرشتوں کو بیچے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. بہت سو سے بہت عجیب عجیب قصے بھی سنے، بہت عجیب عجیب قصے بھی ہیں. مرنے کے بعد یہ سارے پھینٹا والے بتا کہاں سے آئے گا، کہاں چاہے تو کہاں چالے نا وہ فرشتے آئے سارے کے سارے. سمجھنا ہے نہیں؟ بہرحال دکھائی دیتا ہے، مرنے کے وقت دکھائی دے گا تو بتانا. اب ہر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ نعمت تیار کی. دوسرا کہتا ہے کہ تیرے لیے یہ نعمت تیار کی. 500 فرشتے 500 نعمتوں کو بتاتے ہیں. جنت میں تمہارے لیے یہ حور تیار ہے، تمہارے لیے یہ کھانا تیار ہے، تمہارے لیے یہ مکان تیار ہے. اب یہ روح جو ہے وہ پھٹ جائے لاؤ نے کہاں ہے. سمجھ نہ گیا؟ اب روح خود چاہتی ہے کہ میں جلدی سے پہنچوں. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے، فرشتہ اگر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ملنے کا بہت مشتاق ہے. اب روح بھی کہتے ہیں کہ او اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملنے کے تو مشتاق ہم بھی بہت زیادہ ہیں. اور اسی مشتاق کی حالت میں وہ جان نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جس طریقے سے مثال میں سمجھاؤں تو آپریشن کرنا ہوتا ہے، اس آپریشن کے وقت اگر اس کو بے ہوش کر دیا جائے تو جو کاٹو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اگر بے ہوش نہ کیا جائے اور کاٹے تو کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، کتنا چلائے گا وہ. سمجھ نہ گیا؟ تو اسی طریقے سے جان نکلنے کے وقت میں فرشتے آ کر تم کو جنت کی طرف، جنت کے نعمتوں کی طرف، تمہارا مکان، تمہاری جگہ
वगैरह सब दिखलाते हैं, आदमी उस देखने में रह जाता है और वो सारी तकलीफें खत्म हो जाती है और जान निकल जाती है। और काफिरों को उसकी जगह दिखलाई जाती है, ये सजा, ये सजा, ये सजा, ये सजा, ये सजा, ये सजा, इसलिए वो जान निकलती ही नहीं। वो पाँव की तरफ से निकलना शुरू होता है, जरा से यहाँ तक पहुंची कि फिर जो को दिखलाएगा तो फिर भागे, तो फिर खींचो, फिर भागे, फिर खींचो, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। और फिर आखिर में फरिश्ते उसको खूब मारते हैं कि निकल जाए यहाँ से, समझना है, तब बड़ी मुश्किल से उनकी जान निकलती है। अल्लाह जल्ले जलालहू अमन वालों की फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। और ये बहुत सख्त मौका है, इस वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रही हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिरौन की बीवी के मुतालिक नकल किया जाता है कि फिरौन की बीवी ईमान ले आई, फिरौन के ऊपर ईमान नहीं लाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल भी कर ली, कुरान पाक में सब मौजूद है। तो फिरौन ने उसको सजा ये दी कि उसकी चमड़ी उतरवाई। अब जाहिर बात है कि चमड़ी उतारने में कितनी सख्त तकलीफ होती है। अरे जिंदा आदमी की चमड़ी उतारो तो तकलीफ होगी नहीं। अल्लाह जल्ले जलालहू अमन वालों ने उस औरत को, जिस वक्त इनको ये सजा दी जा रही है, उस वक्त उसको जन्नत में जो उसका मकान है वो डायरेक्ट दिखला दिया कि ये तेरा मकान है। वो उसको देखने में मैं हो गई, मशगूल हो गई। तो ये चमड़ी निकालने की जो सारी तकलीफ है इसको महसूस ही नहीं होती, तो है तकलीफ, लेकिन वो तो सारा ध्यान तो उसकी तरफ है, इसलिए उसको तकलीफ ही नहीं हुई। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला तो किसी को तकलीफ देते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ अगर अमाल अच्छे हैं, लेकिन अच्छा है, तो इस तरीके से ही होता है। तो बहरहाल किसी को देखकर ये कहना कि सकरात की आधा घंटा, 8 घंटे, 2 दिन से सकरात चल रही है, हम लोग ये कहते हैं, ये गुनाह की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दर्जात भी बुलंद फरमाते हैं। जी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशद्दुन्नासि बलाअ अल-अंबिया सुम्मा अल-अमसल फल-अमसल। ये क्या चीज है? सबसे ज्यादा मुसीबतें नबियों को होती है, सारी तकलीफें, सबसे ज्यादा तकलीफ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही। तो तकलीफ दुश्मनों ही को होती है, गुनहगार जो होती है नहीं है, बल्कि बाज़ मरतबा अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों को भी तकलीफ देता है। असल में तो ये है कि अल्लाह जल्ले जलालहू अमन वालहू ने जिस वक्त हम पैदा हो रहे थे, 5 महीने के थे, 4 महीना पूरा हो गया, 5वां महीना शुरू हुआ, अभी रूह पड़ने वाली है, उस वक्त फरिश्ते ने आकर तकदीर लिखता है, पूछता है, समझना है ने, शकीयुन और सईदुन, क्या लिखूं इसको, शकी लिखूं कि सईद लिखूं? लिखा गया है सईद, जन्नती, नेक आदमी, समझना है, उस वक्त लिख दिया गया है। तो अब ये दुनिया भर में जो भी काम करता रहेगा, आखिर में सारे काम सईद के होंगे और जन्नत में चला जाएगा वो। तो वो जो सईद अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है वो सईद है, और जिसके लिए शकी लिखा गया वो और है। सईद की भी मैं मिसाल सबक में ऐसे सुनाया करता हूँ कि तुमने देखा होगा कि बाज आदमी गुंडे होते हैं, बाज आदमी पूरे क्या कहते हैं 420 होते हैं, हर वक्त शराब, नशे, इसको मारना, इसको गाना। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? और ऐसे होते हैं कि नहीं, बाज आदमी शराबी है, 24 घंटे शराब में मस्त रहते हैं, और इसको मारा, उसको मारा, इसको मारा, इसको। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इसकी तकदीर में लिखा है सईद, किसी वजह से हम नहीं जानते, अल्लाह ने लिख रहा है सईद। अब यही शराबी आदमी, यही गुंडा आदमी, यही 420 आदमी मस्जिद में काफिरों ने हमला कर दिया। रमखान होता है कि नहीं, ये हिंदू मुस्लिम, समझ में आया नहीं? रमखान हुआ, हिंदू मुस्लिम ने मस्जिद पर हमला कर दिया, तो मौल साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब दुम दबा के भागते हैं कि कहीं मर न जाए, कहीं कुछ न हो, ये होता है। और ये आदमी आकर खड़ा हो जाता है कि कौन मस्जिद को मारता है, मैं मार।
سمجھنا ہے. اور آخر وقت میں اس کو گولی لگتے ہی مر جاتا ہے. مسجد کی حفاظت میں مارا کہاں گیا وہ؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات نہیں میں نے پڑھا سہارنپور کا قصہ کہ ایک آدمی تھا وہ زنا کرنے گیا اور زنا کرنے میں اس کو اتنی لذت آئی کہ لذت ہی میں اس کی جان نکل گئی. لذت ہی میں جان نکل گئی. کہاں گئی وہ؟ سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ ساری مثالیں ہیں, یاد رکھنا ہے جی. پڑھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئی. اولاد اور بیوی کو چٹیل میدان میں چھوڑ کر آنے کا حکم ہوا, پھر بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعی میں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کا درجہ دیا تو کچھ سمجھ کر ہی دیا ہوگا کہ نہیں؟ سمجھنا. تم کسی کو خاص الخاص اپنا دوست بناتے ہو تو خود سوچ سمجھ کر ہی تو دوست بناتے ہوں گے. سمجھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں ہوئی. پہلے تو انتقال کے وقت ہی سب بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا. ان کی والدہ ان کو ایک گفا میں پیدا کر کے چھوڑ کر آ گئی. کچھ کیا بھی نہیں, سب فرشتوں نے کیا. اور پھر اس کو کئی سمجھداری کے ہونے تک وہ گفا میں رہے. پھر پتہ چلا گیا تو ابا جان ہی تو مورتی بنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے بیوی کے ساتھ. پھر کیا تکلیف ہوئی, کیسا ہوا. پھر بچہ پیدا, کوئی اول تو بچہ ہی نہیں, دو بیوی تھی لیکن بچے ہی نہیں تھے. بہت بڑی عمر کے بعد ان کو بچہ پیدا ہوا, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا تو حکم ہوا کہ دیکھو بچے کی طرف توجہ مت کرو, بیوی کو بھی لے جاؤ اور بچے کو بھی لے جاؤ اور بے وادن غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آؤ. اور دیکھو ان سے بات بھی نہ کرنا. کہنے حضرت حاجرہ پوچھتی رہی کہ نہیں کہ بھائی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. جب کچھ نہیں بتایا تو پھر کہا کہ اچھا اتنا تو بتا دو کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو کیا. کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے. کسی گھبرانے کی بات نہیں, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ کتنے امتحان ہے. پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. جس بیٹے کو پیدا ہونے پر 80 سال کے بعد 90 سال کے بعد بچہ پیدا ہو, جس کو بچہ پیدا نہیں ہوتا اور بچہ پیدا ہو تو اس کو دیکھنا اس کا دل کا حال کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں حضرت انبیاء کے ساتھ ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی گنہگار تھے نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا خاص آدمی ہے, دیکھو ہمارے ساتھ کس طریقے سے رہتا ہے. اتنی تکلیف ہو تو بھی آگے, اتنی تکلیف ہو تو بھی خوش ہے, اسی میں خوشی میں اللہ تعالیٰ پھر ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا, نکل گیا ذہن میں, کہ 5ویں مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ صحیح کے نہیں, اور اس میں لکھا جائے جنت کے فلانے درجے پر رہیں گے, جنت کے فلانی جگہ پر ہوں گے. ایک دوسری حدیث کل بھی میں نے سنائی تھی کہ ہمارا ہر ایک کا ریزرویشن 2 سیٹ پر ہے. یاد ہے کہ نہیں؟ بتایا تھا. ایک سیٹ ہماری جہنم میں بھی ہے اور ایک جنت میں بھی ہے. سمجھنا ہے. اب جو جنت میں ہے وہ کیسی ہوگی, کہاں کی ہوگی, جنت کی وہ سیٹ کہاں پر ہوگی, کتنے درجے پر ہوگی, ہائی فائی درجے پر ہوگی یا کتنے اونچے لیول پر ہوگی, وہ تو اللہ نے لکھا ہے, وہ تو ملے گی ہمیں. سمجھنا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ عبادت کرنی پڑے گی کہ نہیں, ایسی جیسے ہم کر رہے ہیں. ارے ایسی عبادت جیسے ہم کر رہے ہیں نہیں, بلکہ کیا ہو, بڑی بڑی عبادتیں کرو گے تو اتنی جگہ ملے گی, اور وہ بڑی بڑی عبادتیں ہم سے ہوتی نہیں, بڑی بڑی عبادتیں ہم سے ہوتی نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری مسلط کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفیں مسلط کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ فتح مسلط کر لیتا ہے, اور آدمی صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے کی وجہ سے ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اور وہ درجہ تم کو مل جاتا ہے. عبادت تو نہیں کی لیکن تم نے صبر کیا, اس وجہ سے تم کو یہ درجہ دے دیا جاتا ہے.
تو بعض مرتبہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ گنہگار ہے. سمجھنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے درجات بلند کر رہے ہو. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئی. اولاد اور بیوی کو چٹیل میدان میں چھوڑ کر آنے کا حکم ہوا، پھر بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا. ان کی ساری زندگی اس میں گزری. تکلیف کا حال تو مختلف ہے، ہر ایک کو تکلیف ہوتی بھی نہیں. بعضوں میں تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. مولانا منظور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. ہمارے یہاں گنگو میں مولوی منظور صاحب تھے. وہ موٹر میں بیٹھے تھے اور ہاتھ باہر لٹکا رکھا تھا. دوسری طرف سے بس آئی، ان کے ہاتھ کو کچل دیا. ہسپتال میں داخل کیے گئے. ڈاکٹر نے کہا اسپتال داخل کیے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ کو بے ہوش کریں گے. انہوں نے کہا کہ بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اپنا کام کر. اچھے خاصے بیٹے رہے، بے ہوش نہیں کیا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا. وہ بے ہوش نہیں ہوئے، ہاتھ کاٹ دیا. ظاہر بات ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے وقت اگر بے ہوش نہ ہو تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کیا ہے، مراقبہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی حالت معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی. اس توجہ کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. جی اسباب تکلیف معلوم کرنا، یہ عالم تکلیف ہے. آپ تکلیف کے اسباب پوچھنے کے مکلف نہیں ہیں کہ کس بات کے ماتحت تکلیف ہوئی. تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف کیوں ہوئی، کس کو لقوہ مار گیا، بھائی اس کو لقوہ کیوں مار گیا، اس کو یہ کیسا ہوا، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جانتا ہے کس وجہ سے کیا ہوا ہے، تمہیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شان میں گستاخی کا نتیجہ. ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسئلہ چھوڑ کر یہ عالم تکلیف ہے. یہ دنیا جو ہے یہ عالم تکلیف ہے، عالم المحن ہے. اس میں کوئی آدمی راحت میں نہیں ہے. کوئی راحت میں، کوئی آدمی راحت میں نہیں. کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو، پریشانی کی وجہ سے ہو، تکلیف کی وجہ سے ہو. اس لیے کہ یہ تو عالم محن ہے. یہاں نہیں، راحت تو عالم آخرت میں ہے. ساری راحتیں وہاں ملے گی. تو یہاں جتنی تکلیفیں آتی ہیں اس تکلیفوں کو برداشت کرنی چاہیے. یہ عالم تکلیف ہے. آپ تکلیف کے اسباب پوچھنے کے مکلف نہیں ہے. بھائی اس کو یہ بخار کیوں آ گیا، اس کا ہاتھ کیوں ٹوٹ گیا، اس کو کیا ہوا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تکلیف کا زمانہ ہے، تکلیف آتی ہی رہتی ہے. کس بات کے ماتحت تکلیف ہوئی؟ جی چل پورا تو نہیں ہوگا، پڑھ لے دیکھیں گے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی شان میں گستاخی کا نتیجہ. دیکھو بہت سارے لوگ اس وقت بھی، نام لینا میں نہیں چاہتا، لیکن خاص کر کے شیعہ حضرات یا ان کے علاوہ ہمارے لوگوں میں بھی موجودہ قسم کے بگڑے ہوئے انسان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا اسی طریقے سے صحابہ پر ازل فضل بہت کچھ بولتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہوا تھا، جس میں وہ بھی واقعہ تو نہیں ذکر کرتا، ابھی وہ آیا بھی نہیں، لیکن بتاتا ہوں کہ اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی کہ حضرت عائشہ نے زنا کیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عائشہ نے زنا نہیں کیا، لیکن وہ قرآن کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. شیعہ حضرات وغیرہ سمجھ میں آ گیا.
اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شیعہ حضرات خاص طور پر بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں۔ ملک شام میں جانا ہوا میرا، ملک شام میں، تو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں حضرت بلال کی بھی قبر ہے، علامہ شامی کی بھی قبر ہے، علامہ صاحب در مختار کی بھی قبر ہے، بہت بڑی بڑی قبر ہیں مقابلین کی۔ میرے جو ساتھ تھا وہاں کا مقامی، اس مقامی سے میں نے پوچھا کہ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو ملک شام میں ہوا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ میں نے جو سوال پوچھا تو میں تو اسی حالت میں تھا، سوال پوچھا تو ایک دم چونکا وہ، اور چونکنے کے بعد وہ پوچھا ہے انت شیعی؟ میں نے کہا لعنت اللہ علی شیعہ۔ میں نے کہا تو شیعی ہے کیا؟ مجھے پوچھ رہا۔ میں نے کہا نہیں، میں شیعی نہیں، سنی ہوں۔ وہ اس وجہ سے پوچھا، بعد میں پتہ چلا کہ شیعی حضرات جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو برائی کرتے ہی ہیں، لیکن ان کی قبروں کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، سمجھنا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، سنی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں نے بھی بتایا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، کہ میں نے بتایا نہیں تھا، لیکن پھر بتایا میں پڑھا لکھا بھی ہوں۔ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایک جگہ لے جاؤں گا، وہاں حضرت امیر معاویہ کی قبر ہے، مشہور ہے۔ وہ لے گیا تنہائی میں، تو لے گیا تو اسی قبر پر بہت سارے ڈلے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لکڑے پڑے ہوئے ہیں، جو وہاں جاتا ہے وہ قبر کو مارتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، سمجھنا ہے؟ میں تو اپنے پڑھا اور کرا گیا، لیکن میرے دل نے فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ امیر اسی قبرستان میں، یہ امیر معاویہ کی قبر نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ملک شام میں جو مفتی صاحب تھے اس زمانے میں، ان کے صاحبزادے کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ اس کو بھی کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ مفتی صاحب ہے اور ایسے ایسے ایسے، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جانا ہے۔ مولانا تقی عثمانی کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا کہ مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہ دمشق میں ہے اور ایک عورت کے قبضے میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاؤں گا، اور وہ کار لایا اور کار میں بیٹھا کر واقعی میں دمشق میں لے گیا، بہت بڑے اندر محل میں، بہت بڑا مکان ہے، اس مکان میں قبر ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ وہ چونکہ اندر نہیں جانے دیتے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، شیعہ گڑبڑ کرتے ہیں، اس لیے اندر تو نہیں جانے دیتے، لیکن کہا کہ یہاں پر حضرت امیر معاویہ کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھو یہ کیا 10ویں محرم والا واقعے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اخیر میں بتا دوں کہ ابھی آپ کے ندوی حضرات میں سے کیا نام میں مولانا سلمان ندوی، ان کے مضامین دیکھو، ان کی تقریریں دیکھو، تو بہت صحابہ کرام کے اوپر بہت بد زبانی کرتے ہیں۔ میں یہ ساری تفصیل بتائی، صرف بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ صحابی کلہم عدول، صحابی ہر ایک عادل ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب ان کے متعلق تم گڑبڑی کرو، کچھ کرو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور کیونکہ آج کل کا زمانہ اس قسم کا شروع ہو چکا ہے، خاص کر کے جماعت اسلامی والے، پھر اسی طریقے سے تم میں بھی ہوں گے بہت سارے جماعت اسلامی والے، سمجھے، تو وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ چیزیں بے عزتی کرتے ہیں،
صحابہ کی بے عزتی کسی حال میں بھی کرنا جائز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے ادنا سے ادنا درجے کے کسی صحابی کی بھی تم اقتدا کرو گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. سمجھنا؟ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کا نتیجہ، صحابہ کی شان میں گستاخی کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آئندہ کل مضمون لمبا ہے، اسی لیے آج صرف اتنا ہی ہے کہ سب سے جو اس زمانے کا سب سے بڑا کتب، اس زمانے کا سب سے بڑا ابدال روحانی درجات ہیں یہ سارے کے سارے. حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی کہہ لو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لو، ہزاروں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمع ہو جائے، ہزاروں خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمع ہو جائے، ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کا درجہ اتنا اونچا ہے. جب صحابہ کا درجہ اتنا اونچا ہوا تو پھر اب تم صحابہ کی برائی کرو، ان کی بدزبانی کرو، ان کو غلط کہو، ان کو اپنے جیسا سمجھو، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی صحابہ کے احترام کرنے کی، صحابہ کی عزت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اور ایسے جو برائی کرے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی والا ہو، چاہے کوئی ہو، ماننے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، میں نے ابھی بتایا، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.